MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی اساس، بنیاد دو ہی چیزوں پر رکھی ہے، اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت۔ یہی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی دین تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی یہی دین، تابعین، تابع التابعین کے زمانے میں بھی یہی دین، پھر اس کے بعد نسلاً بعد نسل، جیلاً عن جیل، جتنے ادوار ہوئے ان تمام دور میں بھی اساس، بنیاد یہی ہے سب کے پاس۔ پھر ہمارے اندر تفریقے آئے، گروپس آئے، الگ الگ گروہ بندیاں ہوئی، اس وقت بھی ان کے ماننے والے بھی اساس، بنیاد کتاب و سنت ہی کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کا دور اٹھا لیجئے، 2022 کے وقت بھی دین کی اساس کتاب و سنت ہی ہے۔ پھر اس سے آگے چلے جائیے 500 سال یا 1000 سال، اس وقت بھی دین کی اساس یہی کتاب و سنت ہوگی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کے رسول نبی بھی نہیں ہیں،
رسول ہیں. ہاں اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف نہ لائیں. اور ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی بھی نہیں ہوئی، وہ زندہ اٹھا لیے گئے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جسمانی طور پر اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں انہیں دیکھا، ملاقات کی. وہ دوسرے آسمان پر ملاقات کیے تھے اپنے چچا زاد بھائی حضرت یحییٰ کے ساتھ. دونوں کا پیریڈ ایک ہے، اور دونوں کے اندر نسبت یہ ہے کہ یہ ایک بہن کے بیٹے، یہ ایک بہن کے بیٹے، اس حیثیت سے دونوں کزن ہیں. ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور معلوم ہو گیا کہ یہ دراصل جب تک نہیں آئیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اتنے بڑے رسول اللہ تبارک و تعالی نے جن کی نسبت کلمہ کہا، بغیر باپ کے پیدا کیا، نشانی قرار دیا، ایسے رسول بھی جب آئیں گے دنیا میں اس وقت بھی ان کی کوئی شریعت نہیں چلے گی، اس وقت بھی اساس کتاب و سنت ہوگا. یہ ہے اس کی خاص اہمیت شریعت کی. اس سے پہلے جب بھی کوئی نیا رسول آیا اس کے حساب سے ہدایتیں تبدیل ہوئی، لیکن اب قیامت تک کوئی نہ رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب اترے گی، نہ کوئی ہدایت نامہ آنے والا ہے. اور قیامت کے قریب نشانی کے طور پر حضرت عیسیٰ آئیں گے بھی تو وہ عیسیٰ امتی بن کے آئیں گے، اس وقت رسول کی حیثیت سے نہیں، نہ شریعت کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی. یہی شریعت فالو کریں گے. اس شریعت کا جو ماخذ ہے وہ دراصل وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. اگر اس چیز کو ہم مان لیں، اور ماننے کے ساتھ، مانتے تو ہیں، ماننے کے ساتھ جان لیں، تو اللہ کی قسم ہمارے نوجوان نہ بھٹکیں گے، نہ ہمارے اندر گروہ بندیاں آئیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، اصل میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، اصل میں ہم اس تعلیم پر غور نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں دیتے. چند نعرے ہیں، چند کیا ہیں باتیں ہیں، چند کیا ہیں گروپس ہیں، دین کے کام کا نعرہ لگاتے ہیں تو نوجوان بھاگتے. آسان ہے، بس شامل ہو جاؤ، ممبر بن جاؤ، کہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہو تو 4 نعرے لگا دو، کہیں بلاوا آئے تو کیا ہے جم کے کھڑے ہو جاؤ. اور اس میں بڑی آسانی بھی ہے نوجوانوں کو، تو کہتے ہیں ہم ان سے لگے رہیں گے. پتہ نہیں کتنی جماعتیں یہ سے لے کر زیڈ تک کی جماعتیں موجود ہیں، لیکن وہ اصل تعلیم جو تمہاری زندگی کو بدلنے والی ہے، جو آج کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، جس حیثیت سے تمہیں اسلام کو سیکھنا ہے، پھر اس کے ریپرزینٹیٹیو بننا ہے، اس کے لیے نوجوان تیار نہیں ہے. یاد رکھیے یہ درس ماشاءاللہ نوجوانوں کے کیا ہے ماشاءاللہ گروپ نظر آ رہے ہیں. ابھی میں اعلان کر دوں، کل سے میں انشاءاللہ آپ کو درس دوں گا. کتاب اور کاپی قلم لے کے آ کے بیٹھیے، اور ہم کیا ہیں وہی بھی ایک عنوان پر آپ کو پڑھائیں گے. تو ماشاءاللہ کتنے لوگ آئیں گے؟ سب ختم. پڑھنے میں، سیکھنے میں، وقت لگانے میں، پائیدار کام کرنے میں تیار نہیں ہیں، شارٹ کٹ جانا چاہتے ہیں، ذلیل ہیں، سب مانتے ہیں، ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، سب مانتے ہیں، گورنمنٹ بھی کیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہے، سب مانتے ہیں. نتیجہ کیا جی ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ کیسے نکلیں گے؟ جھتے بناؤ، جماعتیں بناؤ، نعرے بازیاں کرو، وقتی طور پر کہیں کیا ہے بلاوا آ جائے، کہیں لکڑی استعمال کرنا بھی پڑے، کر لو، مسئلہ ختم. اسی بچے کو بلا کے آپ کہیے کہ نہیں بھائی یہ اصل طرز نہیں ہے، اصل میں تمہیں تعلیم حاصل کر کے تمہیں مضبوط بننا ہے، اسلام کے لحاظ سے تم کیا ہے اپنی حیثیت سے لوگوں تک پہنچا دینا ہے، حجت قائم کر دینا ہے. پھر اس کے بعد بہت بات کا مرحلہ ہے جہاں پر تمہارے معاملات یہ پیش ہوں گے تو وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بدلتے نہیں ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں.
ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو اصل میں کوئی پائیدار کام کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، وقت لگانے کی نیت ہی نہیں ہے، ہم کو بننا ہے۔ حجاب کے معاملے میں بڑی لڑائیاں ابھی چل رہی ہیں، لیکن افسوس تو اس وقت ہوا جب میں نے رپورٹ پڑھا، حجاب کی پابندی پر لگائی گئی جو دفعہ تھی، اس کا جج جو 3 رکنی جج تھا، اس میں سب سے اہم ترین ایک خاتون تھی، وہ مسلمان تھی، اسی نے کہا تھا کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، اسے اتنا ہی پڑھایا گیا، اسلام سے واقفیت اسے اتنی ہی تھی۔ اس کے ماں باپ اگر اس کو پڑھاتے، صحیح اسلام پہنچاتے، تو وہ یہ فیصلہ نہ کرتی، کوئی غیر مسلم فیصلہ نہیں دیا تھا، یہ مسلمان عورت نے فیصلہ دیا تھا۔ یہی حالت ہمیں کئی مثالیں اور بھی آج کو مل جائیں گی۔ ہاں، وہ سب سے اہم ترین جو آپ کو معلوم ہوا وسیم رضوی کا، وہ کون تھا؟ وہ بھی اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا ہی، کہا کہ قرآن میں دہشت گردی ہے۔ اس کے ماں باپ اسے سکھاتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو وہ کبھی منہ کھولتا تھا، تو شیعہ تھا، لیکن بنیاد دراصل صحیح نہیں تھی۔ یہی بنیادیں آگے چل کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، اس واسطے انجینئر بناؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس آئی اے ایس نہیں ہے، آئی اے ایس کے شعبے شروع کرو، ہمارے بچوں کو آئی اے ایس پڑھاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس وکیل نہیں ہے، اگلے زمانے میں ہمارا کوئی کیس لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، اس واسطے وکلا تیار کرو۔ لیکن سب پڑھ کے بے دین اور ملحد بنیں گے تو فائدہ کیا ہے امت مسلمہ کو؟ کوئی بھی ٹاپ لیول کا وکیل بنتا ہے مسلمانوں میں، کوئی بھی ٹاپ لیول کا جج بنتا ہے مسلمانوں میں، کوئی بھی ٹاپ لیول کا وزیر بنتا ہے مسلمانوں میں، اس سفر کو پار کر کے پہنچتے پہنچتے وہ نام کے مسلمان کا بھی نہیں رہتا، نام کا بھی مسلمان نہیں رہتا، اس پوزیشن میں جا کے ٹھہرتا ہے۔ صدر جمہوریہ ہمارے تھے ابوالکلام، اب ان کو کوئی رحمت اللہ علیہ بھی کہے گا؟ ہاں جی بتاؤ نا، اگر ہے کوئی بندہ تو مجھے لا کے کھڑاؤ۔ وہ تو برہمن کسی زندگی گزارتے تھے اپنی زندگی میں۔ ہاں، نام تو مسلمان کا ہے، صدر جمہوریہ تھے۔ ایمانداری کا یہ حال ہے کہ دوسرا گاندھی کہہ دیا گیا۔ یہ سب ایک طرف، اسلام کہاں تھا؟ اسلامی تعلیمات کہاں تھی؟ یاد رکھو مسلمانوں، اصل چیز یہ ہے، یہ بنیاد ہے، بنیاد کی باتیں سیکھو، اسلام پڑھو اور سیکھو، اور دیر پر رزلٹ آئے گا، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے، بننا آپ کو ہے۔ 5 سال لگاؤ، 10 سال لگاؤ، اگر نہیں تو 2 سال تو لگاؤ نا، کم از کم۔ معمولی سی تجارت سیکھنے کے لیے لگا دیتے ہو، 50-60 ہزار کمانے کے لیے لگا دیتے ہو، اپنی زندگی بنانے کے لیے انسان اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ایسے افریقہ کے جنگلات میں اور سعودیہ کے صحرا میں جا کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ 1.5 ان کے پیٹ کو پالنے کے لیے، لیکن جس پر تمہاری پوری زندگی کا انحصار ہے، اگلی زندگی کا، اس کے لیے تم بننے کے لیے تیار نہیں، بس کیا ہے، خالی خولی نعرے بازیاں، شارٹ کٹ راستہ۔ کون چیختا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کرنا کیا، جمع ہونا ہے۔ کیسے جی جمع ہوں گے؟ جمع کیسے ہوں گے؟ ایک اینٹ رکھے، پھر اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھ دیے، پھر اس کے اوپر تیسری رکھتے چلے گئے تو دیوار بنے گی؟ اللہ کی قسم کوئی دیوار نہیں بنے گی۔ ایک اینٹ اور دوسرے اینٹ کے درمیان جب مسالہ لگے گا، جب سیمنٹ کا مسالہ لگے، تب جا کے دیوار بنے گی، تبھی ایک دوسرے کا اتحاد ہوگا۔ لوگوں کے بھیڑ کو جمع کرتے رہو، نہ عقائد پر کو، نہ ان کے اخلاقیات پر کو، نہ ان کے بنیاد پر کو، چھوڑ کے جمع ہو جاؤ، جمع ہو کے ہجوم ہے، دوسرا کیا فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک کہ ایمان کی سیمنٹ نہ لگائی جائے تو ایک دوسرے سے مضبوط ہو کر کوئی کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایمان کہاں ہے؟ ہاں، ہمارے مسلمانوں کے اجتماع میں، آپ بڑے بڑے اجتماعات میں آپ پوچھیں ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی حلاوت کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن دو ایمان کا، کس پر کیسے ایمان لانا ہے۔ ہاں، اچھے نہیں دے سکیں گے۔ تو ایمان کی سیمنٹ ہی نہیں ہے، لوگوں کے ہجوم کو جمع کر کے رکھ کے ہم کہتے رہے ہیں کہ مسلمان
متحد ہوں متحد ہوں متحد ہوں، متحد ہوگا تو یہ آج ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اتحاد کی سیمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر متحد ہوں گے کہاں؟ یہ سب سے اہم ترین غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیو۔ یہ رمضان المبارک آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک گفٹ دیا ہے، ایک عطیہ ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہی وہ زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کچھ بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کے ذریعے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں کہ اصل راہ جو ہے اس سے ہٹ کر جو کام ہو رہے ہیں ان میں مت جائیے، اصل راہ کو تلاش کیجیے۔ اگر اصل راہ کو تلاش کرو اور بنیاد پہ مضبوط ہو جاؤ تو یاد رکھو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرانے کے بعد باقی نہ رہے گی۔ اللہ کے رسول کا قول ہے، ہاں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں کس بات پر؟ کتاب اللہ و سنتی۔ اگر ان دونوں کو تم پکڑے رہو گے کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے ٹکرانے کے بعد باقی نہ رہے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہی ہوا تھا، یہی کیفیت تھی۔ ایسے ہی ایک ولولہ انگیز نوجوان کی سیرت مبارکہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ تمہیدی گفتگو اس حیثیت سے اس واسطے کیا کہ آپ ان کی زندگی کے اندر یہ چیز تلاش کریں۔ ایک نوجوان ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سرشار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہمیشگی کے ساتھ آنا ان کا معمول۔ تو ایک مرتبہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، معمول کی باتیں تھیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہا کرتے تھے جیسے ان میں کا ایک شخص ہے، وہ اللے تللے ہٹو بچو جو دنیاوی لیڈروں کے ہم شیوے دیکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک مجلس کا احترام کرتے، اپنے صحابہ کا احترام کرتے، تو صحابہ کبھی کسی بات پہ مسکراتے تو اللہ کے رسول بھی مسکراتے، کبھی کسی بات کو کیا ہے وہ ذکر کرتے دور جاہلیت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مل کر بات کرتے۔ تو اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا انتہائی گہرا تعلق تھا۔ اس بنیاد پر کچھ باتیں ہوتی رہی جن میں بعض لوگوں کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، احساس نہ ہوا۔ صحابہ ہمیشہ با ادب رہا کرتے تھے اور ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ معمول کے مطابق مجلسیں ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ادب کا انتہائی اونچا تقاضا ہے، اور اس وقت ادب کے لحاظ سے ایمان کا معاملہ ہے کہ تم بے ادب نہ ہونا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دل میں محسوس کیا کہ صحابہ کی آوازیں جب میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ اونچی ہو گئی ہیں، لیکن وہ صرافہ عفو و درگزر تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ ہاں، شرم ہے نا، یہ بہت بڑی عطا ہے۔ آج کی دور کی کنواری لڑکیاں نہیں سمجھنا، ذرا غلط فہمی ہو جائیں گی بعد میں۔ وہ دور کی جہاں پر کیا ہے اپنے آپ کو بتلانا باعث ننگ و عار تھا، آج کی خواتین کو بتلانا سب سے زیادہ بیوٹی ہے۔ کیسے بتلائیں گے اپنے آپ کو، کیسے اظہار زینت کریں گے، اس کا فن سیکھتے ہیں باقاعدہ جا کر کے۔ کون سی ادا سے ہم مرد کو متوجہ کر سکتے ہیں، وہ ادائیں جا کے ڈانس کلب میں سیکھتے بھی ہیں، ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے کئی مسلمان ہیں، میں بات جانتا ہوں، ہاں، باپ جا کے ڈانس کلب میں بھی چھوڑتا ہے، پھر بعد میں نماز بھی پڑھواتا ہے، کیونکہ دونوں ہونا کہتے کامیاب ہونے کے واسطے۔ ہاں، آگے چل کے معلوم ہوگا کیا ہونا کیا نہیں ہونا۔ بہرکیف ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں ہے جو بے حیا ہو چکی ہیں، 13-14 سال نہیں ہوتے اسی سے کیا ہے حیا کو خیرآباد کہہ دیا، مسئلہ ختم۔ کالج لائف بھی شروع نہیں ہوئی، اسکول لائف بھی میں برباد ہو گئے۔
ہاں اسکول لائف ہی میں انہوں نے کیا انتخاب بھی کر لیا اور کالج لائف کے اندر یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسرے کو گھر کو بھی آ گئی، یہی میرے لیے پسند ہے، نہ باپ سے پوچھا نہ ماں سے پوچھا، ایسے آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں۔ ہاں، اور اس کو معاشرہ یہ ٹائٹل دیتا ہے بڑی بہادر لڑکی، یہ محبت کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کے آ گئی، ماشاءاللہ کیا بہترین لڑکی ہے، کیا محبت ہے ان لوگوں کے درمیان۔ یہ معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، کس کس کے بارے میں کہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے اعتبار سے بہت اعلیٰ پیمانے پر تھے، تو اللہ کے رسول اپنی ذات کے اعتبار سے روکنا مناسب نہ سمجھا، خاموش ہو گئے۔ لیکن رحمت الہی جوش میں آئی، رسول کی مجلس کے ادب و احترام میں قرآن بول اٹھا، اور سورہ حجرات کی یہ آیت چھٹی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ مسلمانوں سنو، یا رب جس نبی کی مجلس کی عظمت و ادب قرآن بیان کرتا ہو تو پھر اس نبی کی ذات کا کیا کہنا، ہاں؟ کس طرح نبی کے ساتھ رہنا خود قرآن رب العالمین سکھاتا ہے کہ میرا نبی اتنا شرمیلا ہے کہ تم اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہو، اس کے ساتھ کچھ بے ادبی کرتے ہو تو وہ شرم و حیا کے لحاظ سے کچھ نہیں کہتا، لیکن میں ساتوں آسمانوں سے تمہیں ہدایت دیتا ہوں کہ نبی کی مجلس میں بیٹھو تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ نبی کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، اور ولا تجہروا لہ بالقول، اور یاد رکھو زبان بلند کر کے، آواز بلند کر کے بات نہ کرو نبی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کی بات چیت ایک دوسرے سے جس طرح تم بات کرتے ہو ویسی نہیں ہے، نبی نبی ہے اور یہ رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ پورا چپا چپا کائنات کا جانتا ہے یہ کون ہے، اور ان کے ادب کا تقاضا ہے کہ جب مخاطب کرو بولو تو ادب و احترام کے لحاظ سے بولو، عام انسانوں کے ساتھ بات کرنے کا معاملہ نبی کا معاملہ نہیں ہے، یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر تم اس کا لحاظ نہ کرو گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا کہ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یا رب کتنی بڑی سنگین بات ہے۔ تم یہاں نمازیں پڑھتے رہو، تم یہاں دعائیں کرتے رہو، تم یہاں عبادات کرتے رہو، لیکن 1% قبول نہیں، کیونکہ نبی کا ادب و احترام محبت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جو بھی کر لو اصل میں تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ کل جائیں گے آخرت میں تو پتہ چلے گا کہ تم نے تو اپنی منمانی زندگی گزار کے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا لحاظ نہیں کیا۔ اس حیثیت سے ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، یہ آیت پس منظر میں واقعہ ہے جس کے تحت ہوئی، لیکن اب کیا ہم پر اس کا حکم نہیں ہے؟ سوال، بڑا اہم سوال۔ ہاں سونا نہیں ہے، آتے ہی چابی دیے ہیں ہم، حق ادا کرنا ہے۔ ہاں سوال، میرے ساتھ رہو، سوچو، ذہن لڑاؤ، نیند کو بھگاؤ، سیکھنا شروع کرو۔ اس آیت کے متعلق پیچھے ایک واقعہ ہے، آیت اتری، لیکن وہ آیت اتری جو قیامت تک رہنے کے لیے آئی تھی، آج ہمیں اس سے مخاطب نہیں ہے یہ آیت، ہمیں کیا ہدایت دیتی ہے؟ کیا ہم پر ضروری نہیں ہے کہ نبی کی بات آ جائے تو پھر اپنی بات آگے نہ کریں؟ کیسے جی؟ کیسے؟ نبی تو ہے نہیں، نبی کی بات تو ہم ڈائریکٹ سن نہیں سکتے، نبی تو ہم سے ہم کلام نہیں ہو سکتے،
اللہ نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ کرو۔ اب بھی اس وقت کیا معنی ہے؟ 2022 میں ہم کیسے سمجھیں گے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو؟ تو یاد رکھو نبی کی آواز اب بھی موجود ہے، سنت کی شکل میں نبی کی آواز اب بھی موجود ہے، حدیث کی شکل میں نبی کی آواز اب بھی موجود ہے، حکم کے طور پر نبی کی آواز اب بھی موجود ہے، اطاعت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی حرکت جنبش خواہ اقوال میں ہو خواہ اعمال میں ہو، خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہو، خواہ وہ اندرونی مجلسیں ہوں خواہ وہ بیرونی مجلسیں ہوں، خواہ وہ نبی اپنے آپ میں گھر کے اندر کا مرحلہ ہو گھر کے باہر کا مرحلہ ہو، ہر چیز ثبت ہے، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اب ان محفوظ تمام سنتوں اور نبی کی باتوں کو جب تمہارے آگے بات آئے گی اس وقت تم کہو گے کہ ہم کو نہیں ماننا ہے، ہمیں اپنی پسند ہے، تو یاد رکھو یہی وہ بات ہے جہاں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آپ کو صحیح حدیث آ گئی، آپ کچھ اور معاملات میں تھے، کوئی بولتا میں حنفی، کوئی بولتا میں شافعی، کوئی بولتا میں آ کر سہروردی، کوئی بولتا میں نقشبندی، کوئی بولتا میں بریلوی، کوئی بولتا میں دیوبندی، کوئی بولتا میں پیر والا، کوئی بولتا میں مرید والا، جو بھی ہے نبی کی آواز نبی کی بات اصل فیصلہ ہے۔ آ گیا فیصلہ، اس کے بعد تمہارا پیر کہتا ہے، تمہارا فلاں کہتا ہے، تمہارا غوث کہتا ہے، تمہارا بڑا کہتا ہے، کوئی بات نبی کے آگے نہیں ہوگی، مسئلہ وہیں سے ختم، جو آیا اس کو مان لو۔ اگر اس کتاب و سنت پہ جمع ہو گئے تو یاد رکھو اتحاد ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا تو پھر ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوگی، اس کے بغیر اتحاد نہیں ہوگا۔ ہر کوئی اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد بنائے اور کہے کہ ہم سچے ہیں، تو کیسے پرکھا جائے کہ سچے ہیں؟ کتاب و سنت کو دیکھو، اس پر کون کامزن ہے، اس سے آگے سرم و انحراف نہ کرو، آگے نہ بڑھو، خواہ وہ تمہاری عبادتیں ہی کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آگے بڑھ کر اپنے یہ عبادتوں کو اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ بس فل اسٹاپ نبی ہے، کچھ بھی کر لو، دنیاوی کام، اپنے منمانے روایتیں، رسم و رواج، یہ تو ایک طرف، عبادتوں میں بھی تم آگے نہیں جا سکتے۔ کوئی کہے کہ فجر کے ہم 4 رکعت پڑھیں، قبول نہیں۔ کوئی کہے کہ ہم کیا ہیں، 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں تو رکوع بھی 2 کریں گے، قبول نہیں۔ اچھی بات ہے، عبادت ہے، قبول نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی نے نہیں سکھائی، مسئلہ ختم۔ یہ چیز جب تک ہم اپنے ذہنوں میں پیوست نہیں کریں گے اور سمجھیں گے نہیں اس بات کو، تب تک ہم صحیح طور پر دین کے معاملات کو سمجھیں گے نہیں، بنیاد کو سمجھیں گے نہیں، اتحاد پیدا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اب اس شخصیت کی بات سنو، یہ آیت تو اتر گئی، صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر دیے، اس حد تک پست کر دیے کہ لرزہ بردام رہتے تھے کہ کہیں کوئی آواز ہماری نہ نکل جائے اور ہمارے اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ ان میں ایک صحابی وہ بھی تھے جن کی آواز قدرتی طور پر کچھ بلند تھی۔ بعض لوگوں کی آوازیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ سے بلند ہوتی ہیں، بعضوں کی کیا ہے ایسے پست ہوتی ہیں کہ بولتے وقت نظر آتا ہے کہ ابھی کوئی بچہ بول رہا ہے، ایسے بھی ہیں۔ تو آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس صحابی رسول جس کی زندگی مبارکہ میں آپ کو ایمان کی حرارت کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، کس حیثیت سے ایک ایک عمل پر رسول اللہ کے صحابی اپنے آپ کو جانچتے تھے، پرکھتے تھے اور اس کے لحاظ سے ڈرتے تھے کہ کہیں خطا نہ ہو جائے۔ یہ صحابی رسول نے اپنے آپ میں سوچنا شروع کیا، میری تو آواز بلند ہے
اور میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جب میں نے بات کی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میری آواز بلند ہو گئی، تب تو میرے تمام اعمال غارت ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا۔ ایسی حالت میں کیسا اپنا چہرہ رسول کی مجلس میں لے جاؤں؟ روتے گڑ گڑاتے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیا، حتیٰ کہ مجلسوں میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن دیکھتے رہے، ایک ایک صحابی کے احوال سے انفرادی طور پر اللہ کے رسول جانتے تھے۔ یہ ایک لیڈر کا سب سے اہم ترین خاصہ ہے، کا خواص ہوں کا عوام ہوں، اس کے ساتھیوں کے بارے میں جانکاری رکھنا یہ ایک بہترین لیڈر کی نشانی ہے۔ اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا تھا۔ جب چند دن مجلس میں نظر نہ آئے تو حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے خصوصی طور پر استفسار کیا کہ معاذ، کیا بات ہے کہ فلاں صحابی میری مجلس میں نہیں آ رہے ہیں؟ کہیں بیمار تو نہیں ہیں؟ اگر بیمار ہیں تو مزاج پرسی کے لیے جانا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ابھی میں دریافت کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی انصاری ہے، میں بھی انصاری ہوں اور گھر کا فاصلہ بھی کم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی جاؤں اور دیکھ کے آؤں کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ اور یہ سیدھے پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہی صحابی دروازہ کھولتے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے کئی دن کئی راتوں کی نیندیں نہیں ہوئی، اور ان کے اندر چہرہ اور معاملہ ایسے بالکل پھیکا پڑا ہوا ہے کہ کھانا پینا برابر نہیں ہوا۔ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا، بیمار ہو؟ حالت خیر تو ہے؟ کہتے ہیں کہاں خیر ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ کہاں خیر ہے؟ تو سعد پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، کوئی بیماری؟ اطلاع کرتے تو ہم بھی آتے مزاج پرسی کے لیے۔ کہا کہ بیماری کا سوال نہیں ہے، میری تو دین و دنیا سب لٹ گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا کہ ہوا کیا، بتائے تو صحیح۔ کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میں بھی اس وقت مجلس میں تھا، اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے۔ کئی مرتبہ میں اللہ کے رسول سے بات کیا ہوں تو میری آواز بلند ہو گئی، اور اللہ نے آخری میں فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میری تو تمام نیکیاں برباد ہو چکی ہیں اور میں جہنم کا مستحق بن چکا ہوں، یہی ڈر کے مارے میں اپنے آپ کو قید کیے ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر، اس واسطے میں اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا سب کچھ لٹ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ سنتے ہیں، ایمان کی حرارت کر دینے والی بات ہے، ایمان کو گرما دینے والی بات ہے۔ حالانکہ اس صحابی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، قدرتی طور پر زبان کیا ہے، آواز بلند تھی، اور وہاں پر اس صحابی مراد بھی نہیں تھے وہ صحابی، لیکن اپنے آپ پر ہمیشہ ایک ایک آیت، ایک ایک ہم جملہ، ایک ایک حکم اپنے اوپر منطبق کر کے سوچنا چاہیے کہ رب کہتا ہے یہ برائی میرے اندر بھی ہے، کہیں مجھے تو مخاطب نہیں ہے۔ ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے، ایمان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، ہرگز بھی وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم پڑھتے ہوئے سمجھتے ہیں کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نا، اپنے دل پہ لو اس آیت کو، غور و فکر کرو، ذرا دیکھو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ ہم بھی اللہ کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، یوم آخرت پر ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، کہیں اسی زمرے میں ہم تو نہیں آتے۔ دیکھو، سوچو، اپنے ایمان کو ٹٹولو، واقعتاً ہم حقیقی مومن ہیں۔ نہیں، اللہ جو کہتا ہے کہ یہ دکھاوے کے ہیں، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے زمرے میں تو نہیں آتے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک حکم پڑھو، سمجھو، اپنے اوپر منطبق کرو۔ کہاں پڑھیں، کہاں سمجھیں؟
ہم کو لگاؤ کیا ہے قرآن سے؟ لگاؤ کیا ہے جی؟ کچھ پتہ نہیں ہوتا. سالہ سال تراویح پڑھنے والے بھی کم از کم 14-15 جو صورتوں کے اندر سجدے کی آیتیں آئی ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتی ان کو. امام کو بولنا پڑتا دیکھو اگلی آیت میں سجدہ ہے، بولے تو انہیں بھی تیار رہتا سجدہ کرنے، بولے بغیر انہیں گیا تو انہیں رکوع میں کھڑتا، جھانکلے کو رہتا نہیں، نیچے سے دیکھتا اوپر سے دیکھتا کیا ہوگا امام صاحب کو اچانک پیاس لگ گئی کہ پانی پینے چلے گئے کیوں نہ، اسے معلوم نہیں، اسے کچھ نہیں معلوم. یہی حالت زمانے سے ہے، بدلاؤ کچھ نہیں ہے. بھائی گزشتہ رمضان میں نے کیا ہے بھائی صرف ایک جز بترجمہ پڑھا تھا، ایک جز تک امام صاحب پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ آتا ہے، لیکن اس رمضان میں نے 2 جز کا ارادہ کیا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو بدلے؟ بولو نا. کسی کی زندگی میں 25 رمضان آ گئے، کسی کی زندگی میں 40 رمضان آ گئے، کسی کی زندگی میں 5 رمضان آ گئے، کسی کی زندگی میں 15 رمضان آ گئے. 15 رمضان سے وہی اس کی تعلیم ہے، وہی اس کا اٹھک بیٹھک ہے جو 15 سال پہلے تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں گنجی کے گھوٹرے 2 پیتا تھا، اب 3 پیتا ہے، پیٹ ذرا بڑا ہوگا بس، اس میں تو بڑھوتری ہے. میں بعض لوگ کیا ہیں بہت کھاتے تھے، ادھر ادھر کی بیماریاں لگا لی، اب ذرا کم کھاتے ہیں بس. 20 سال پہلے بیٹھ کو بجاتا تھا، اب بجانے ہوتا نہیں بھائی، بوڑھا ہوگا میں. ہاں یہ نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے. تبدیلی تو یہی آئی ہے نا جی. دوسری تبدیلی کیا آئی ہے بتاؤ نا کوئی تبدیلی. بھائی دیکھو اتنے رمضان میں نے گزارا، اتنے رمضان میں یہ تبدیلی آئی. اللہ کے فضل سے یہ 40واں رمضان، یہ 20واں رمضان، یہ 15واں رمضان ہے. اللہ کے فضل سے ایک جز شروع کیا، 15 جز اللہ کے فضل و کرم سے مجھے معلوم ہے کہ خواہ یاد نہ ہو لیکن پھر بھی امام پڑھتے ہیں تو اس کا لب لباب کم از کم ہسٹری یا آ کر سمرائز تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ امام کیا پڑھ رہے ہیں، کون سا واقعہ تلاوت میں چل رہا ہے. ہمیں یاد ہے، ہم تبدیل ہوئے، ہم سیکھا، ہم نے وقت دیا، ہم نے ارادہ کیا. کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی جی؟ اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کو انہی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے جو خود بدلنا نہیں چاہتی. جو بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے راہ فراہم کرتا ہے، جو اپنے آپ میں بدلنا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے اللہ زبردستی نہیں بدلاتا. ہاں تو یہ چیز ذہن میں یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو بدلنا ہے. یہ رسماً ایک دعوت نہیں ہے، یہ رسماً ایک بیان نہیں ہے. سب جگہ لکھا ہوا مل جائے گا. نماز تراویح ہوگی، اس کے بعد 10 منٹ اس کا خلاصہ ہوگا. کتنے سال سے؟ 25 سال سے خلاصہ چھولے کو ہے، انہیں بھی خلاصہ ہوگا. اچھا پہلے دبلا پتلا تھا، اب خلاصہ ہو کو بیٹھتا، وہاں بیٹھتا 5 منٹ برابر بیٹھتا. روٹین، بس روٹین کی زندگی. بعض لوگوں کو یہاں کا بیان پسند آتا ہے کان کے مزے کے لیے، بہت اچھا بولتے بھائی، ذرا ہنساتے رلا. ایک آدمی نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا ہے آپ ہنساتے بھی ہیں رلاتے بھی ہیں، گویا کہ میرا بہت بڑا فریضہ ہے وہ ہنسا کے رلانا. ہاں بہت اچھا لگتا ہے. اچھا تو اس واسطے آؤ بیٹھو سنو چلے جاؤ. تبدیلی کوئی نہیں، بس رسم ہے. نماز تراویح ہوئی، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. کیسے بھی باہر جا کے بھی ادھر ادھر پھرنا ہی ہے. یہاں چائے کے ساتھ بٹھاتے ہیں، پی کے چلے جاؤ. ایک تفریح ہو جاتی، پرانے دوست مل جاتے، 1 سال سے بچھڑے ہوئے جو ہوتے، نئے وہ نئے جو آتے نا ان کا بڑا حربہ رہتا. ہاں پیچھے والے خاموش رہتے. وہ 90 والے آتے، دیکھو چاند دیکھتے ہی انہوں پہلی صف میں رہتے. وہ پورا سال نماز پڑھتے نہیں، ان کو چپلاں کی جگہ ملتی. ہاتھ پڑھنا تو میں وہ بھی کتنے دن، 4 دن 5 دن. اس کے بعد پھر کہاں سے انہوں غائب ہوتے معلوم نہیں. پھر آتا انہیں آخری عشرے میں، پھر 27 میں آتا، یہ بھاگ لے کو کہاں تبھی ملیں دے، کہاں بھی چڑھ جانا، کیسا بھی وہ رات جگ کو گزار ڈالنا، بس ہوتا ختم. اس کے بعد مع السلامہ بول کے نکلتا نا. پھر 14 مہینے دیکھتا نہیں کیا ہوا بول کو. پھر اس کے بعد اسے شب برات یاد آتی چپکے. ایک کیا جھٹکا اب بڑا آنے والا ہے، یہ جھٹکا لے پہلے 15 شعبان کو. وہ جھٹکے میں ذرا سدھر جا کیونکہ آنے والا ہے رمضان. وہ جھٹکا لے کو وہاں سے انہیں آنکھوں انگڑائی لے کو سونے سے سب نکال کو آنے اسے 15 دن لگتے. پھر اس کے بعد چاند رات کو آ جاتا پھر برابر. یہ روٹین چلتی ہے. کتنوں کی ہے اس روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کبھی نہیں آئی، وہی روٹین. کیا کام ہوگا بھائی دین کا؟ اللہ کے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے کہتا ہوں،
بدلو بھائی، بدلو، بنو، سیکھو، کچھ انقلاب برپا کرو، کچھ محنت کرو، کچھ پائیدار کام کرو، جذباتی نہیں، الٹپ نہیں، ہاں غیر منہج نہیں، منہجی اعتبار سے کام کرو۔ آج بہت سی تحریکات ہیں، آج مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس تنظیم ہے، نہ منہج ہے، نہ طریقہ ہے، نہ صبر ہے، نہ اس پر جٹ کے کام کرنے کا صبر ہے۔ ایک دو دن کے لیے بلاؤ، سب تیار ہو جائیں گے، ایک دو مجلسوں کے لیے نعرے لگاؤ، یہ بھی نعرے لگانے میں پہلے ہوگا، پائیدار کام کرو بولو، سیکھو بولو، مہینے دو، سال دو، بولتا مولوی صاحب میرے پاس ٹائمش نہیں ہے اس کے واسطے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو یہ صحابی کہا کہ دیکھو یہ آیت اتری، اس آیت کو میں اپنے اوپر منطبق کیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں میں جہنمی۔ اتنا بڑا لفظ اپنے آپ سے، حالانکہ صحابی رسول ہیں۔ بھائی اپنے آپ کو کوئی نہیں جانتا کیا؟ سب سے زیادہ جو جانتا وہ خود اپنے آپ کو جاننے والا ہے۔ تو کیا ان کے اندر نمازیں، اخلاص، ایمان، اسلام یہ سب نہیں تھا؟ صرف ایک آیت کی وجہ سے کیوں اپنے آپ کو جہنمی سمجھنے لگے؟ غور کرو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے اور ہمارے لیے نصیحت کے لیے آیا ہے، ہم اس کی ہر آیت کو اپنے اوپر جانچیں گے۔ اس واسطے انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ میں تو جہنمی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن معاذ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ جس صحابی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے ملے؟ بیمار تو نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا ہے انہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ آیت جب اتری اس وقت وہ سامنے موجود تھے اور اس آیت کا مصداق خود اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے اور میں کئی مرتبہ رسول سے اونچی آواز میں بات کر چکا ہوں، تو میرے پورے اعمال غارت ہو گئے، میں جہنمی بن گیا۔ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا کہ بولو جا کر اس کو، وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے خصوصی لوگوں میں سے ایک ہی وہ نوجوان بھی ہے جس کو تاریخ اسلام نے ثابت بن قیس کہا ہے۔ یہ وہ صحابی تھے۔ ایک تو وہ صحابہ ہیں جن کو بیک وقت جنت کی بشارت دی گئی، جن کو عشرۃ المبشرہ کہا گیا، وہ 10 صحابہ الگ ہیں، لیکن انہی کو صرف اللہ کے رسول نے خصوصی جنت کی بشارت نہیں دی، کئی مرتبہ کئی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی جنت کی بشارت دی۔ ان میں ایک ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے کہا کہ تم جنتی ہو، تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کے مصداق تم نہیں ہو، تمہارا عمل نہیں ہے، یہ تو قدرتی تمہاری آواز بلند ہے، تم اس کے لیے اتنا ڈر گئے، ایسی کوئی بات نہیں، آؤ میری مجلس میں آیا کرو۔ تب جا کے ان کے معاملات حل ہوئے، تب جا کے انہیں خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے جنت کا پروانہ مل گیا تو معلوم ہوا کہ اگر تم کو جنت حاصل کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنے لیے حرز جاں بنانا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، وہیں اسٹاپ۔ سنا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، معاملہ ختم۔ میں 25 سال سے کر لے کو تھا نا، میں کیا کروں بھائی؟ اسے کچھ نہیں کر سکتا، تیرے پاس علم نہیں تھا، تیرے بڑوں نے نہیں بتایا تھا۔ ایک ایک حرکت وہیں اسٹاپ، جہاں اللہ کے رسول نے کہا، اس سے آگے نہ تمہارے لیے ضرورت ہے اور نہ اگر تم بڑھو گے اپنے اعمال غارت کرو گے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، ایک شخص نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ اور یرحمک اللہ میں کیا کیا؟ اس نے ساتھ میں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا تو صحابی ٹوک دیے، کہا کہ یہ نہیں سکھایا ہمیں، جتنا سکھایا جو سکھایا اسی پہ کامزن ہو جاؤ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کیا ہے، 70 سال ہو گئے، بوڑھا ہو گیا،
اب حدیث معلوم ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، سب سے بہتر صحیح حدیث جو آئی ہے وہ صدر پہ ہاتھ باندھنے کی ہے۔ نہیں نا مولوی صاحب میں حنفی نا، میرے عالم بہت بولے، چلتا نہیں، کون سا حنفی بھی چلتا نہیں، کون سا مالکی بھی چلتا نہیں، حدیث آئی ہے، حدیث پہ عمل کرو، مسئلہ ختم۔ یہ ذہنیت بچوں کی بنا دی جائے کہ دیکھو بیٹا اسلام اصل میں نہ تیرے باپ کا ہے، نہ میرے باپ کا ہے، نہ تیرے بڑوں کا ہے، نہ میرے بڑوں کا ہے، اسلام نام ہے کتاب و سنت کا، اور جب سنو کہ تم کتاب و سنت میں ہے، دلیل مل جائے، مسئلہ ختم۔ کل میرا چھوٹا بچہ میں جا رہا تھا، بلا کے لے جا رہا تھا، تو میرے پاس پوچھا کہ ابا جان یہ جو الحمدللہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے، جو سنتا ہے وہ یرحمک اللہ بولتا ہے، اور جو پھر چھینکتا ہے اس کے لیے یہدیک اللہ آیا ہے، وہ یصلح بالہم بھی آیا ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹا نہیں ہے، وہی میں پوچھ رہا تھا، بعض لوگ بولتے، کہا کہ حدیث سے ثابت نہیں وہ یصلح بالہم بولنا، لیکن الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیک اللہ بولنا ثابت ہے۔ چھوٹا بچہ ذہن میں ابھی ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، حالانکہ کوئی بری بات نہیں ہے وہ یصلح بالہم، اللہ تمہارے احوال درست کر دے، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ الحمدللہ یرحمک اللہ چھینکنے والا یہدیک اللہ بولنا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یرحمک اللہ کے جواب میں چھینکنے والا یہدیک اللہ و یصلح بالہم یہ کہنا حدیث سے ثابت نہیں، مسئلہ ختم۔ پہلے دن سے اس کا ذہن بناؤ کہ اسلام اصل یہی ہے، کتاب و سنت پر مبنی ہے، بس اس کے علاوہ نہ تیرا بڑا نہ میرا بڑا، نہ اس فن کا بڑا نہ اس فن کا بڑا، نہ حنفیت کا بڑا مالکیت کا بڑا، نہ بزرگوں کا بڑا دیوبند کا بڑا، نہ بریلویوں کا بڑا، نہ احمد رضا خان کا بڑا، کوئی کسی کا بڑا نہیں ہے۔ دین میں صرف اور صرف بڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کنڈیشن بناؤ، یہ سکھاؤ، یہ سیکھو، تب جا کے اسلام غلبے پہ آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ادا پر خوش ہو کے جنت کی بشارت دے دی کہ جاؤ تم تو جنتی ہو۔ اسی طرح آیت پڑھ رہے تھے، ثابت ابن قیس آ رہا تھا، ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور مختال فخور۔ مختال فخور کا مطلب ہے کہ متکبر، شیخی بکھارنے والا، آواز بلند کرنے والا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ زار و قطار رونے لگے، ہچکیاں بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ میری بھی کچھ ستائش ہو جائے، میری بھی کچھ آواز بلند ہو جاتی ہے، اور میں بھی کبھی کبھی کوئی بات سے خوش ہو جاتا ہوں، کہیں وہ بھی اسی زمرے میں تو نہیں آتا، میں بھی مختالین فخور کے اندر تو نہیں آتا، پھر تو اللہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر کبھی کبھی یہ خوش آمدی کا کچھ جذبہ ابھرتا ہے، تو میں کیسے اپنے آپ کو ٹیکل کروں، اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے نہیں تو میں دور ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول ترمذی وغیرہ کی روایت میں اس وقت فرمایا تو اور زیادہ مدح کی، کہا کہ ثابت ابن قیس تم تو اس معاملے میں ڈر رہے ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ جب تک زندگی گزارو گے بڑی ہی بہترین بابرکت زندگی گزارو گے، اور موت کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بابرکت موت یعنی شہید کی موت دے گا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ تین بڑی بڑی خوشخبریاں، زندگی بہت بابرکت گزارو گے، مرنا شہادت پاؤ گے، شہادت کے بعد داخلہ جنت میں آؤ گے۔ یہ تین بڑی بڑی خوشخبریاں صرف اس واسطے کہ کتاب اللہ کی ایک ایک آیت اپنے اوپر منطبق کر کے سوچو کہ کہیں یہ بیماری ہم میں تو نہیں ہے، اس کا عوض یہ ملا تھا۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت ثابت ابن قیس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ گاؤں والے بالکل ادب و احترام سے عاری، پتہ نہیں 9 ہجری کا زمانہ تھا کہ لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو تمیم، اور اس میں بہت سے لوگ خود آگے چل کے آئے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احسان بھی رکھیں اور بتائیں کہ دیکھو جی آپ نے فوج وغیرہ کچھ نہیں بھیجا، ہم خود آئے اور ہم آ کے اسلام قبول کر کے آپ کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں۔
تو اس حساب سے یہ آئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہ ملے تو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگانا شروع کر دی کہ یا محمد نکلو باہر، ہم آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناگوار گزرا، لیکن وہی حلم، وہی بردباری، وہی کیا ہے حیا، وہی ایک دوسرے کا لحاظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو آ گئے، ان سے مل لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لحاظ کے اعتبار سے پھر آیت اتاری، کہا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے آنے کا انتظار کیے بغیر جیسے ہی دروازے پہ پہنچ کے آپ کا نام لے کر پکارنے لگے، ایسے پکارنے والے اکثر لوگ بے عقل بے وقوف ہیں۔ اسی واسطے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو، دوسرے انبیاء کو اللہ نے یا سے پکارا ہے قرآن کے اندر، لیکن ایک واحد ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لحاظ اور مرتبے کے لحاظ سے اتنا اونچا کیا، یا محمد کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ چیلنج ہے مجھے، یہ کتنے پکارنے والے یہ گلی کے نکر پہ ڈکر پہ ڈھول پہ باجے پہ یا محمد یا محمد یا محمد پکارتے ہیں، ان تمام کو چیلنج ہے کہ قرآن سے ایک یا محمد بتلا دو۔ اللہ نے جب پکارا نہیں، لحاظ اتنا رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم کون ہوتے کہ گلی کے نکروں میں ٹکروں میں آپ دراصل کیا ہے اسٹیج سجائیں اور یا محمد کا نعرہ بلند کریں اور سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ مجلس میں آ جاتے ہیں۔ یہ ادب کہاں، یہ تو گستاخی ہے۔ اللہ نے نہیں پکارا، یا آدم اسکن، آدم کو پکارا ہے، یا ابراہیم پکارا ہے، یا موسیٰ پکارا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم پکارا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ پکارا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام پکارا ہے، لیکن کہیں پورے قرآن میں یا محمد نہیں پکارا۔ جو پکارا کرتے تھے اللہ نے کہا کہ یہ بے عقل ہیں، جاہل ہیں جو یا محمد پکارتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یا محمد نہیں پکارنا، یا رسول اللہ پکارنا ہے۔ جب اللہ کے رسول مجلس میں تھے، اس دنیا میں تھے، تو صحابہ یا محمد نہیں یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اب تو وہ بھی نہیں ہے، یا کا ندا صحیح نہیں ہے، اب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہے، تو یہ دراصل کیا ہے، پکارنے لگے۔ اللہ کے رسول باہر آئے، پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ ہو تفاخر کا۔ ہم بڑے کیا ہیں، فاخر ہیں، ہم بڑے معزز لوگ ہیں، ہم بہت اونچے لوگ ہیں، ہمارا سلسلہ بادشاہوں سے ملتا ہے۔ بنو تمیم اصل میں امرؤ القیس وغیرہ کے زمانے کے لوگ تھے، وہاں سے ان کی نسل چلی تھی، ان کے اندر بادشاہی شاہی خون چلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا ایک مقابلہ ہونا تمہارے ساتھیوں سے، ہم جج کریں گے کہ ہمارے اچھے یا تمہارے، پھر اس کے بعد ہم دراصل اسلام قبول کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں فخریہ طور پر لوگوں کو جتانے کے لیے یا لوگوں کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن اگر تم یہی چاہتے ہو تو ہمارے اندر بھی کمی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے، ہر معاملے میں نوٹی جھکا لے کو نہیں نہ بولنا نہیں۔ کہیں مقابلے کے لیے کوئی آیا تو وہ مقابلہ کر لینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ دھاگ بیٹھ جائے۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں تو ہمت آؤ جی، آتے جی، ہمت بھی ہے، آتے بھی ہم، ہاں لیکن دھوکہ بازی نہیں کرتے، ہاں یہ بھی یاد رکھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں یہی چیز ہے آؤ مقابلے، تو دونوں آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے مقرر کو ہم بلاتے ہیں، خطیب کو، ایسا خطبہ دے گا آپ مقابلے میں خطیب کو بھیجیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ عطار نامی ان کا سب سے بہترین خطیب آگے آیا، دھواں دھار تقریر کی فصیح عربی کے اندر، اور اس کا تمام تر لب لباب صرف یہ تھا کہ ہم دراصل کیا ہیں، آبا و اجداد سے بڑے لوگ ہیں، ہم شاہی خاندان کے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس سونا چاندی ہے، ہم کسے چاہتے ہیں سرفراز کر دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں سقی بنا دیتے ہیں، اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے وہ دیا ہے، مسئلہ ختم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کو یہ لوگ مانتے تھے تو پھر کافر مانتے پورے تھے جیسے آج مانتے ہیں۔ وہ بھی بولے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، آج ہم بھی بولتے اللہ دیا، لیکن بعض جگہ کو پھر قادر ولی کا بھی سجدہ ہوتا رہتا، موسیٰ شاہ قادری کا بھی بھینس منگتے، وہاں سے لے کو بکرا منگتے، یہاں بڑی مسجد میں جا کو اللہ اکبر کو سجدہ کرتا، نکلتے ہی وہاں سے باہر جا کو کیا ہے اور ایک سجدہ کرتا۔ یہاں سجدہ کیا ہے، رسمن کتے، اصل مانگنے کے واسطے کرا زکان کتے، وہ خبر میں جا کو، ایسے کو ہم مسلمان کہیں گے؟ ہمارے آدھے مسجدوں میں قبرستان لگے ہوئے ہیں،
اور اس میں سے بھی آدھے مساجد میں مسجد کے اندر ہی قبر ہے. آخر ان لوگوں کی عقلیں کہاں چرکھانے چلی گئی معلوم نہیں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، لیکن ہمارے مساجد کا حال ہی یہ ہے کہ قبر کہیں نہ کہیں ملے گی. آپ جا کے ڈھونڈ کے دیکھیں 2 قبریں مل جائیں گی، ایک تیسری قبر مل جائے گی، یہ ایک تو مل ہی جائے گی. بہت کم مساجد ہے جو اس بلا سے پاک ہے. اور لوگوں کے اندر عقیدت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جاتے ہیں مسجد کے ساتھ، ضرور وہاں بھی سلام کر کے انہیں جو مندر کو پوجنے والا رہتا نا، انہیں اسپیڈ جالے کو رہتا بھی مندر آ گئی تو چھو چھو چھکتا، پھر وہاں سے اونچا کیا اسے معلوم ہوا کہ وہ پتھر کو کیا معلوم ہوا کہ کیا ہی معلوم نہیں، لیکن انہیں کرتا ایسا. ہاں انہیں بھی ویسا کرتا. وہاں سے انہیں گزر لگو رہا، بابا کی خبر آ گئی، انہیں بھی چلے گئے. انہیں وہ بابا وہ نوٹ پریشانی میں ہی کی، اچھے ہی کی، اللہ بہتر جانتا. ہاں ان کو جاؤ خبر کھود کو نکال کو کھڑا ہے تبھی ان کو کون معلوم نہیں. انہیں کیا ہے 10 کلو مٹی کے اندر سے ہوں کہا تو ان کو معلوم ہوگا. کیسا معلوم ہوگا؟ کیا معلوم ہوگا؟ عقیدے اتنے کمزور بگڑ کے رہ گئے. ہماری خواتین تو میں آنکھوں سے دیکھا ہوں، جب جاتا تھا میں، اللہ معاف کر، آنکھوں سے دیکھا ہوں، بڑی مسجد کے پیچھے جو ہے وہاں پر باقاعدہ نماز پڑھتی ہیں. اسی قبر کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہاں. قبرستان میں نماز نہ پڑھو، صاف الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے. ہاں پوری زمین مسجد ہے. اللہ کے رسول نے کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے اس مسجد کو، اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے طاہر، پاک اور ہر جگہ نماز پڑھنے کے لیے جائز قرار دیا. یہ ہماری امت کی خصوصیت ہے. لیکن فرمایا کہ حمام میں نہیں پڑھنا، اونٹوں کے باڑے میں نہیں پڑھنا، قبرستان میں نہیں پڑھنا. اونٹ جہاں بندھے ہوتے ہیں وہاں نہیں، بکریاں جہاں بندھے ہوتے ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں. اونٹ کے لیے فرمایا، اونٹوں کے باڑے میں نہیں، حمام میں نہیں. حمام اس زمانے میں بڑے ہوتے تھے، ایسا حمام نہیں ہوتا تھا. ہمیں تو کیا حمام کیا، باتھ روم کیا، پاخانہ کیا، کچھ معلوم نہیں، سب ملا لیا، اٹیچ بول کے اس کے اوپر کیچ کرتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں. روم میں کم رہتا، ٹائلٹ میں زیادہ دیر رہتا آج کا نوجوان. ہاں سب کی پریشانی. کتنے فون آئے معلوم مجھے، روم میں کم رہتا، ٹائلٹ کو جاتا نا اسے کیا ملتا معلوم نہیں. 1 گھنٹہ بیٹھنے والے بھی ہیں ٹائلٹ میں. ہاں اسپیکر لگا لے کو جاتا کہتے، گانے سنتا کہتے بیٹھ کو وہاں. کیا معلوم نہیں اسے 5 اسٹار ہوٹل لگتا ہے کہ کیا کی معلوم نہیں. اور بعض لوگ ہیں کہ باقاعدہ علل اعلان 10 مرتبہ بھی لکھو یہاں سگریٹ پینا منع ہے. مسجد کی ٹائلٹ میں باقاعدہ وہ چھپر کے نیچے چھپا کو رکھتا کیا میچز. کیا اسے لطف ملتا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. ایک تو اوپر کی گرمی، نیچے کی گرمی، پھر اس کے اوپر گرمی منہ میں بھی. ارے بیوقوف، سگریٹ پینے کی وہ جگہ ہے آخر ہے. کتنا بھی لکھ کے ڈال دو، متولی پریشان لکھ کے. میں تو میں جاتا ہی نہیں نارمل، کبھی کبھی جاتا ہوں تو ایسی جگہ سے میچز نکلتی، میں حیران رہ جا کیا عقل رنگی اس کی. کہاں چھپا کر لکڑی کے پھچے ایک چھوٹے سوراخ میں چھپا کر رکھتا برابر ایک، گیا تو پینے کے واسطے. کیا بدبختی ہے دیکھیے ہماری بھی، کیسے گئے گزرے. علم اگر ہوتا تو ہرگز نہ کرتے. یاد رکھو اہل علم کا اٹھانی کچھ اور ہوتا ہے. علم اصل سکھاتا ہے ادب. ہم علم سے کورے ہو گئے نا جی، علم کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں ہے. اس واسطے ہر قبیح عادت ہمارے اندر آ گئی، ہر قبیح عادت ہمارے اندر آ گئی. تو کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ پینے کی نماز نہیں پڑھنا. 3 جگہ نماز بھائی بولا، کائی کو بولا وہ؟ قبرستان میں پڑھتے. اس سے پہلے کیا بولا؟ ہاں یا محمد، ہاں یہ بتا رہا تھا. تو انہوں نے آ کر وہاں سے کہا کہ ہم کو بھی ایک موازنہ چاہیے. جب یہ لوگ اپنے خطیب کو بلا لیے، بات ان کی ختم ہوئی. یہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بھیجا. کہا کہ ثابت اٹھو جواب دو ان کا. فصیح البیان تھے، بہترین خطابت کرنے والے تھے. اسی واسطے میں آج کا عنوان رکھا خطیب اول اسلام کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ثابت ابن قیس کو کہا کہ جواب دو اس کا. اور وہ آئے، پھر شروع کیے نا جی
اسلام کی تمام تر عکاسی ایسے کیے، ان الحمدللہ سے شروع کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ایک ایسے رسول کو بھیجا جو ہم پر بڑا مہربان ہے اور ہمارے لیے کیا ہے، ہر چیز ہمارے لیے کرتا ہے اور ہماری حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں دین سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اور اس سے زیادہ اس کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے ہم شکر گزار ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہماری کایا پلٹ دی، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ الفاظ کہہ کے ختم کر کے بیٹھے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار اقرع ابن حابس تھا، اٹھ کے کہا کہ اللہ کی قسم میرے خطیب سے آپ کا خطیب بہت بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ پھر کہا کہ میرے شاعر کو پیش کرتا ہوں، آپ کے شاعر کو بھی پیش کیجئے۔ کہا کہ ہاں پیش کرو۔ وہ شاعر آیا، اپنی صرف کیا ہے وہ چیزیں جو تفاخر کی ہیں پیش کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حسان تم اٹھو جواب دو۔ یہ شاعر رسول تھے۔ حسان نے جب جواب دیا تو وہ بالکل گھٹنے ٹیک دیے۔ اقرع ابن حابس آگے آئے، کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا خطیب میرے خطیب سے بہتر، تمہارا شاعر میرے شاعر سے بہتر، اب کوئی تفاخر کی بات نہیں، ہاتھ لمبا کیجئے، میں بیعت لے کر اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ یہی وہ اقرع ابن حابس ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حسنین کریمین میں سے کوئی لنگڑتے جو چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا، ابھی چلنا بھی نہیں ہوا تھا، ایک پاؤں سے ٹیکتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو اللہ کے رسول انہیں چمٹا لیا، اپنے گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگے۔ تو اقرع ابن حابس نے کہا کہ آپ پیار کرتے ہیں، آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی سے کوئی پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ رحم کو نکال لے تو میں کیا کروں؟ بعض لوگ ہوتے بڑے 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 اللہ تلل کہاں چلتا پورا معلوم بیوی بچیاں وہ چلتا، اٹھ رہے بیٹھ ہٹ۔ انہیں دیکھتا انہیں ڈکٹیٹر ہے کہ انہیں کیا بلا ہٹلر کی نسل کا ہے کہ کیا، کبھی کوئی پیار نہیں، کبھی کوئی محبت نہیں، کبھی کوئی اپریشیٹ نہیں بچوں کو۔ بچے کیا کریں گے بھائی؟ باہر دوست ڈھونڈتے۔ جب گھر میں ماں باپ دوست نہیں بنتے تو وہ باہر دوست ڈھونڈتے، اور باہر کے دوست انہیں کس راہ پہ لے جاتے؟ ڈرگس کی راہ پر، برائیوں کی راہ پر لے جاتے۔ آج کے نوجوانوں کا بگڑنے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ انہیں دوست نہیں سمجھتے، ہمیشہ چھوٹے سمجھتے، ہمیشہ کیا ٹوکنا اصل میں اپنا منصب سمجھتے۔ ارے گلے لگاؤ جی، چمٹاؤ جی، انہیں پیار دو جی، ان کی ایک ایک بات کا جواب دو، ان کو اہمیت دو۔ وہ جب پوچھتے ہیں تو ان کی طرف پورے متوجہ ہو جاؤ تاکہ انہیں لگے کہ میرا سب سے بیسٹ فرینڈ میرا باپ ہے۔ پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ کسی دوست سے شیئر نہیں کرے گا، باپ سے شیئر کرے گا کہ باجان دیکھو مجھے ایسا ہو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ ہاں، تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت قیس سے معاملہ کیا۔ اب آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہاری زندگی بڑی بابرکت ہوگی، پھر اس کے بعد تمہاری موت بھی بڑی بابرکت ہوگی، پھر تمہارے لیے جنت ہے، تو وہ تمام غزوات میں اسی نیت سے شریک ہوتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی مجھے شہادت دے دے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب جنگ یمامہ پیش آئی جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی تھی، اس وقت وہ سب سے آگے رہنے والے سپاہی تھے۔ اس کے پاس بھی بڑا زبردست لشکر تھا، 40,000 کا لشکر تھا مسیلمہ کے پاس۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسیلمہ کون ہے؟ مسیلمہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری دور ہی میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا، کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور جب ایک مرتبہ ملنے کے لیے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کی، کہا کہ دیکھو اگر آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا تو میں ابھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مسواک کی طرح ایک چھڑی تھی، ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، کہا کہ بدبخت اس لکڑی کو اگر تو مانگے گا اسلام قبول کرنے کے لیے تبھی بھی میں نہیں دوں گا، یہ خلافت تو بہت بڑی بات ہے اور تیرا انجام میں خواب میں دیکھ چکا ہوں، نکل یہاں سے۔ تو وہ نکل گیا، لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنی بات تو میرے سے
ہو گئی، اب بھی کوئی شک و شبہ ہے تو ثابت بن قیس سے پوچھ لینا۔ اور ثابت کو بلا کے کہا کہ دیکھو اگر یہ کوئی اور سوال کرتا ہے تو برابر ٹکے کا جواب دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نکل گئے اور یہ اپنے قبیلے میں بدبخت آیا تو وہاں سے اعلان کر دیا کہ میں مل کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بات مان لی، وہ آدھے ہیں پیغمبر، آدھے ملک کے، آدھے عرب کے پیغمبر میں۔ ایسے بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مل کو آتے کیا بھی چلتا نہیں، باہر نکال کو ہمیں کامیاب ہوئے پوسٹر مار ڈالتے ہیں، ویسے ہی قبیلے کا تھا۔ تو جب انہیں نے اس کی بہت بڑی جمعیت فارم ہو گئی تو اس میں سب سے آگے بڑھ کر رہنے والے حضرت ثابت بن قیس تھے۔ وہ آئے، جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ کمزوری پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ 40,000 کا لشکر تھا نا جی، چھوٹا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرگز بھی ہم ایسا نہیں لڑا کرتے کہ ہم پیچھے ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت انس نے آ کے پوچھا کہ چچا جان اب کیا خیال ہے؟ کہا کہ اب یہ خیال ہے کہ میں اسی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ پھر اس کے بعد زمین میں گڑھا کھودا اور اپنے آپ کو اس کے اندر پیوست کر لیا تاکہ کبھی بھاگنے نہ پائیں۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ اب میں آگے بڑھنے والا ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں قتال کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور مسیلمہ مارا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ جنگ لڑی، کیونکہ اپنے آپ کو قید کر لیا نا جی، مٹی ڈال لی اور پاؤں کو جمع دیا، تو اب جو بھی حملہ ہو رہے تھے وہ تو ہٹ نہیں رہے تھے لیکن حملے کا جواب دے رہے تھے۔ کتنے تیر، کتنے نیزے، کتنے زخم، کتنے وار وہ سہتے یہاں تک کہ پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، تو وہیں پر شہادت پائی، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا بڑی بابرکت زندگی ہوگی تیری اور بڑی بابرکت موت ہوگی تیری۔ معلوم ہوا بابرکت موت کرونا میں ایریا رگڑ رگڑ کے مرنا نہیں ہے، شہادت ہے، شہادت بڑی بابرکت موت ہے۔ ہاں، جس کو تم دنیا سے چھوڑ کے جانا کہتے ہو وہ تو رب سے ملاقات ہے۔ اس کے بعد ایک کرامت ہے جو سب نے لکھی ہے اور بالکل ایتھنٹک بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد اپنی وصیت کی ہو سوائے ثابت بن قیس کے۔ ہوا ہے کہ ان کے وقت جب وہ لڑ رہے تھے تو ان کے اوپر جو زرہ تھی، جو لوہے کا کوٹ ہوتا تھا جسے زرہ کہتے تھے، وہ زرہ بڑی قیمتی تھی، اسی زرہ کے ساتھ وہ شہید ہو گئے، گر گئے۔ اور ساتھ میں رہنے والا کوئی مسلمان اس زرہ کو، اب تو یہ گزر چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں، یہ آ کر شہید ہو گئے ہیں، تو وہ لیا اور اپنے پاس لے جا کے رکھ لی۔ کہتے ہیں کہ اسی رات دوسرے فوجی کے خواب میں حضرت ثابت بن قیس آئے، کہا کہ میرے بدن پر سب سے بہترین زرہ تھی اور اس کو ایک ساتھی میرا لے گیا، فلاں جگہ رکھا ہے، خالد بن الولید اس کے سردار ہیں، آپ جائیے ان سے کہیے کہ اس سے وہ زرہ واپس لے لے اور اس زرہ کو ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا دیجئے اور ان سے کہیے کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے، وہ اس زرہ کو بیچ کر ادا کر دینا، بقیہ رقم ورثہ میں تقسیم کر دینا، اور فلاں ایک غلام ہے میرا، اس غلام کو آزاد کر دینا۔ اللہ اکبر! شہداء کی کس طرح اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتا ہے، دیکھو۔ وہ مسلمان جو خواب دیکھا تھا وہ خالد بن الولید کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے ثابت بن قیس کو دیکھا خواب میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زرہ فلاں شخص کے پاس ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ان سے لیں اور صدیق اکبر کے پاس بھیجیں، خلیفۃ المسلمین کے پاس، اور ان کی وصیت یہ ہے کہ اس کو بیچ کر ان کا قرض ادا کیا جائے اور ورثہ میں تقسیم کیا جائے اور فلاں غلام جو ہے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ ثابت بن قیس کی اس وصیت کو حضرت خالد ابن الولید نے بہت ہی معتبر جانا، بہت ہی اہمیت دی، سیدھے پہنچے، واقعتاً جہاں بتایا نشانی وہاں وہ زرہ تھی، اس زرہ کو اٹھایا اور سیدھے خلیفۃ المسلمین تک پہنچایا اور ساتھ میں پورا خط بتا دیا کہ یہ ثابت بن قیس کی زرہ ہے، اور انہیں نے یوں کہا ہے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ ہم ان کی وصیت کو نافذ کریں گے۔ مرنے کے بعد کہا کہ ہم ان کی وصیت کو نافذ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو بیچا
اور اس کو بیچ کر ان کے اوپر جو قرض تھا وہ قرض کو مٹایا، پھر اس کے بعد بقیہ رقم کیا ہے ان کے ورثاء میں تقسیم کی، اور ساتھ میں اس غلام کو بلا کر آزاد کر دیا۔ اللہ والوں کی زندگیاں یوں ہوتی ہیں، جب وہ اللہ کے حوالے اپنے معاملات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں زندگی میں بھی موت کے بعد بھی اللہ ساتھی رہتا ہے اور ان کے تمام معاملات کو خود رب العالمین حل کرتا ہے۔ اگر تم دنیا کے طالب ہوتے ہو تو یاد رکھو تمہیں دفنانے والا بھی ساتھ نہیں آتا اور تمہارے لیے تمہارے اپنے بیٹے بھی ساتھ نہیں دیتے۔ یہ پیغام ہے خطیب اسلام کا کہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اپنی زندگی میں تمام معاملات اللہ کے سپرد رکھو اور اس حیثیت سے زندگی گزارو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا حامی و مددگار ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے وقت میں چند لاکھ کی اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ 5,000 10,000 جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو صحت عافیت سے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔